آج ہم آپ کو غرور اور تکبر کی بات سناتے ہیں کہ غرور اور تکبر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستخط دی۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی نے کھانا اٹھا کر جا کر فقیر کو دینے کی کوشش کی تو شوہر نے سختی سے منع کر دیا۔ کہا کہ نہیں، تم اس فقیر کو کھانا نہیں دو گی۔ اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اس حد تک کہ کچھ عرصے میں طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عورت کی کسی دوسرے مرد سے شادی ہو جاتی ہے۔ ایک دن گھر میں دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستخط ہوتی ہے۔ بیوی نے جا کر دیکھا کہ کوئی فقیر ہے۔ بیوی گھر کے اندر آئی، فقیر کو کچھ اٹھا کر دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا یہ فقیر جو دروازے پہ آیا ہے میرا پہلا شوہر ہے، جو بہت مغرور اور تکبر کے الفاظ استعمال کرتا تھا، آج خود میرے دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو دوسرے شوہر نے بیوی کو دیکھا، نظریں جھکائیں، پھر نظریں اٹھائیں، پھر اس کو بولا تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا ہاں بتاؤ، کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس نے بولا کہ وہ فقیر میں تھا جسے تمہارے شوہر نے دروازے پہ کھانا دینے کے لیے منع کیا تھا، آج وہ میری جگہ پہ اور میں اس کی جگہ پہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غرور سے بچائے، اونچے الفاظ سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور کبھی بھی کسی چیز کا مان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی چیز کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں یہ چیز جو ہے نا میں اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جو رزق دیتا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ رزق دینے کی طاقت اور چھیننے کی طاقت صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو پلیز کبھی بھی کسی چیز پر غرور مت کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر ہر چیز دھری کی دھری رہ جانی ہے۔ بس صرف ساتھ جائیں گے تو اپنے اعمال اور اپنی نماز، اپنا قرآن اور اچھا اخلاق، یہ بس صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، باقی کچھ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا نہیں جائے گا۔ آپ کو ایک اور چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں۔ گاؤں میں کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ ایک عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، اس کی ماں بولی وہ دیکھو میرا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے۔ دوسری بولی ہاں میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ ادھر سے ہی گزرے گا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری عورت کا بیٹا گزرا، اس کی ماں بولی وہ دیکھو میرا بیٹا CBSE کر رہا ہے۔ تیسری عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا، دونوں بیٹوں کی طرح اس نے بھی اپنی ماں کو دیکھا اور ماں کے پاس آیا۔ پانی سے بھرا گھڑا اٹھا کر اس نے اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھائی اور ماں سے بولا چل ماں گھر چلتے ہیں۔ اس کی ماں بولی یہ میرا بیٹا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس کی ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر باقی دونوں عورتوں کی نظریں جھک گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے تمیز اور اخلاق نہیں سکھایا جا سکتا۔ تمیز اور اخلاق ماں کی گود اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے ہی آتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن اور نماز کی تنقید کریں کہ وہ پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم مانیں۔